بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جادو، ٹونا اور نظر بد، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ لوگ اس سلسلے میں بہت ہی شش و پنج میں رہتے ہیں۔ تو آپ جان لیجئے کہ جادو یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ نظر بد کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی ہے کہ حق ہے، اور اس کے لیے یہ دعائیں ہیں جن کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ ٹونا ٹوٹکا بھی اسی جادو کا ایک حصہ ہے، لیکن عام طور پر یہ جادو، ٹونا ٹوٹکا، یہ ساری چیزیں یہ غیر انسانی کام ہے۔ غیر انسانی کام مثلاً کہ یہ ایسی گندی حالت میں ہی کیا جاتا ہے کہ جس گندی حالت میں آدمی کو نہیں رہنا چاہیے، یا ایسے کلمات کے ذریعے سے، ایسی چیزوں کے ذریعے سے سیکھا جاتا ہے کہ جن کے کہنے سے یا جن کے کرنے سے آدمی کا عام طور پر ایمان نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا بابل۔ اس بابل میں جادو، ٹونا، تعویذ، گھنٹے، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ چلتی تھی، تو بہت جادوگر بھی وہاں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ انبیاء کو جب بھیجا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جادو، ٹونا اور انبیاء کے جو معجزات ہیں ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان فرق نہ رہ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ 2 فرشتے اس زمین پر اتارے جائیں۔ چنانچہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جن میں سے ایک کا نام ہاروت، دوسرے کا نام ماروت۔ یہ دونوں لوگوں کو جادو کی باتیں سکھانے لگے اور بتایا کہ یہ جادو ہے، یہ غلط چیزیں ہیں، اور میں تم کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم ان سے بچو، اور بتاؤں گا انہی لوگوں کو کہ جو لوگ حق اور باطل یعنی اچھی اور گندی چیز میں فرق کرنا سیکھیں۔ انبیاء جو لائے ہیں وہ اچھی چیزیں، یہ جادو اور ٹونا یہ بری چیزیں، لیکن یہ جادو ٹونا ہوتا کیسا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم تم کو اس لیے بتاتے کہ ان سے بچو۔ تو جب ان کے پاس کوئی آتا تھا پوچھنے کے لیے کہ یہ جادو ٹونا ہے کیا، تو ان سے وہ پہلے عہد لیتے تھے، وعدہ لیتے تھے کہ اگر ہم تم کو جادو کے بارے میں بتا دیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم جادو ٹونا ہی کرنے لگ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر اس لیے سیکھ رہے ہو کہ اس سے بچو، اس کو جان کر کے اس سے بچو، تو ہم تم کو بتائیں گے۔ لیکن اس واقعے میں یہ بتایا گا کہ بہت سارے یہودی آتے تھے اور ان کے پاس سیکھ کر کے جاتے تھے، وعدہ کرتے تھے کہ ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ہم تو یہ جاننے کے لیے آئے کہ یہ بری چیز ہے، اس سے ہم کو کیسے بچنا ہے، کتنا بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے انبیاء جو آئیں گے ان انبیاء کی باتیں ہی ہم مانیں گے۔ لیکن وہ لوگ کچھ ایسے تھے کہ سیکھتے تھے، وعدہ بھی کر کے جاتے تھے، لیکن وعدے کو چھوڑ کر کے، وعدے کو توڑ کر کے وہ لوگ جادو کرنے لگتے تھے، اور نتیجہ جادو کرنے کا عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان فرق ڈالتے تھے۔ تو جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ عام طور پر گھریلو چیزوں میں کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر جادو کن چیزوں سے کیا جاتا ہے؟ مثلاً ناخن آدمی نے کاٹا، پھینک دیا گھر میں۔ ہماری عورتوں نے، ہمارے مستورات نے بال جھاڑا، بال کنگھی سے نکال کر کے کہیں بھی پھینک دیا۔ اپنے استعمال کے کپڑے کہیں بھی رکھ دیے، کسی کو بھی دے دیے۔ انہی چیزوں سے یعنی بال سے، ناخن سے، استعمالی کپڑوں سے بھی عام طور پر جادو لوگ کرتے ہیں۔ تو جادو کی ایک حقیقت ہے، یہ جادو ٹونا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پھرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، وہ سب اسلام نے نہیں سکھایا۔ اسلام نے تو یہ سکھایا کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لی جائے تو جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی 11 آیتیں آپ کو عنایت کی تھی۔ لیکن جو بچنے کی چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ گھر میں خاص طور پر عورتوں پر جادو ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، اور کرتے کم ہیں۔ اثر ان پر کب کرتا ہے؟ 2 وقت۔
ایک وقت کب؟ جب عورتیں غسل خانے سے غسل کر کے نکلتی ہیں اور پوری طرح سے کپڑے میں نہیں ہوتی. اس لیے خاص طور پر ہماری بہنوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ غسل خانے سے جب نکلیں تو مکمل طور پر اپنا کپڑے پہنے رہیں، چاہے گھر میں کوئی ہو چاہے نہ ہو. اسی طرح سے جب بال جھاڑیں، کنگھی کریں تو اپنے بال کو ضرور کسی محفوظ جگہ پر رکھ دے تاکہ کسی کے ہاتھ نہ لگے، کسی کے پاؤں میں نہ جائے. بہرحال یہ ایک بال ہے سر کا اور عزت کی چیز ہے، کوئی گندی چیز نہیں ہے، اس کو حفاظت سے کہیں یا تو گاڑے یا تو ایسا رکھے کہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے. ناخن کاٹا تو ناخن کاٹنے کے بعد اس کو بہت ہی زیادہ پیک کر کے کہیں کچرے وغیرہ میں ایسی جگہ کہ وہاں سے اٹھایا نہ جا سکے یا گاڑ دیا جائے. ان تین چیزوں کو بہت خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ وہ کپڑے کہ جس سے نجاست صاف کی جاتی ہے، ان کپڑوں سے، یعنی وہ ایام کی جن ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں اور اس میں ایک خاص کپڑا استعمال کرتی ہیں، وہ استعمالی کپڑے کو تو بہت ہی زیادہ محفوظ جگہ پر بہت ہی زیادہ احتیاط سے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی دیکھے نہیں، کسی کا ہاتھ نہ لگ جائے. اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بہت جلدی جادو اثر کرتا ہے. اور اس حالت میں اگر کوئی عورت کسی کے اوپر کچھ ٹونا ٹوٹکا کرتی ہے، اگر اس کو آتا ہے تو فوراً اس کا اثر ہو جاتا ہے. انہی حالتوں میں مردوں کو جب اس کو غسل کی حاجت ہو جائے تو فوراً غسل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ ناپاک رہے گا تو شیطانی حرکت، شیطانی اثرات، جادو کے اثرات، ٹونے ٹوٹکے اس کے اوپر ٹوٹے پڑتے ہیں اگر کوئی کرتا ہے تو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یاد رکھیے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر آدمی کے اوپر آ جاتی ہے اور آدمی کو محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین اور خاص عمل یہ ہے کہ چاروں کل پڑھے، اپنے اوپر دم کر لے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. کسی بھی طرح سے اس آدمی کے اوپر رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو باقاعدہ قرآن کریم کی 11 آیتیں ان حالات میں اتری تھیں. اس لیے بہت زیادہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.